ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں. پکارو اللہ کو. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا. اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوگا. حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے، بہت پیاری فرمائی. دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا ہے، یہ کیوں میرے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھے اس سے مانگ رہا ہے. چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے، لیکن ناگوار گزرتا ہے. ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا. وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے. ٹھیک ہے جی، ہم بہت سے لوگوں سے سنتے ہیں کہ دیکھیں نا جی، ٹھیک ہے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ سے شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے. لیکن جی ہم تو فلاں شخص کے پاس جاتے ہیں، وہ بڑی کرامات والے ہیں، وہ بڑے عطاؤں والے ہیں، وہ بڑا نوازنے والے ہیں، ان کے در پہ بہت سارے لوگ ہیں اور اولاد لے کے آئے اور رزق لے کے آئے، تو یہ کیوں نہیں جائز؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ مدد نہیں مانگتے کہ یار فلاں شخص عبداللہ عبدالرحمن مجھے کائنڈلی پانی پلا دو، یا کائنڈلی میری گاڑی نیچے پار کر کے آ جاؤ، یہ مدد نہیں مانگ رہے آپ. تو ایک اصول یاد رکھیں، جس شخص سے آپ مدد مانگ رہے ہیں اگر اس میں 3 کوالٹیز پائی جائیں اس سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، which is حی، حاضر and قادر. He should be al-حی means زندہ، living. حاضر he should be present, and قادر he should be having the authority to do that work. وہ قادر ہو اس چیز پہ. لیکن اگر میں کسی انسان سے بولتا ہوں کہ کائنڈلی آپ زندہ ہیں، آپ بڑے نیک انسان ہیں، آپ مجھے اولاد دے دیں، حی ہے جی ہیں، ٹک ہو گئی جی. حاضر ہیں، بالکل حاضر بھی ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا قادر ہیں اولاد دینے میں؟ نہیں، قادر نہیں اولاد دینے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو اولاد دینا چاہے دیتا ہے، جس سے روکنا چاہے روک دیتا ہے. ایک شخص جو قبر میں ہے، چاہے بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اور ہم سب پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولیاء کی قدر کریں، رسپیکٹ کریں، کیونکہ جو اللہ کے ولی کی قدر نہیں کرتا نا، میری دعا ہے کہ اس کی زبان آج بند ہو جائے. کہ جو اللہ کے ولی کی قدر، جس کا جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کے ولی کو دشمن بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دشمن بنا رہا ہے، وہ کہ اللہ کے دوست کو دشمن بنا رہا ہے. لیکن ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگنا یا میرے سے سوال کرنا یا میرے سے ہیلپ سیکھ کرنا، کبھی ایسا نہیں کہا. یہ ہم ہیں جو کہ جہالت میں ان سے مانگنے شروع ہو گئے. میں قبر پہ اگر جاتا ہوں جہاں پہ بہت بڑا اللہ کے ولی فوت ہوئے پہ ہوں، تو جا کے میں ان سے کہتا ہوں کہ میری بگڑی بنا دیں، میری مشکل پوری کر دیں، میری حل کر دیں. کیا وہ حی ہے؟ نہیں، وہ تو حی نہیں ہے. کیا وہ حاضر ہے؟ وہ حاضر بھی نہیں، وہ تو اپنی قبر میں ہے. کیا وہ قادر ہے؟ وہ قادر بھی نہیں ہے. ان سے اگر ایک مکھی کوئی چیز لے کے چلی جائے وہ اسے واپس چھین نہیں سکتے. تو میں کیسے مانگ رہا ہوں ان سے؟ ہم کیسے انسانوں سے سوال کر سکتے ہیں؟ شیطان نے بھی ہمیں کیسے گمراہ کیا. اللہ اکبر. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد. شرک. دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے. اختلافات کی تو گنجائش ہے نا. فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے؟ یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا ہے. لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر تم نے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا تم نے اللہ سے مانگنا. لیکن ہماری وہی والی جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے مقاصد کے لیے، ٹھیک ہے آپ کے جو بھی چیزیں ہیں ہم نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن پھر وہ موسمی مسلمان نہ بنے.
پھر صرف مطلب ہی نہ بنے نا. یہ ہے کہ اب مطلب انسان سے مطلب علی بھائی میں آپ سے اپنے صرف مطلب کے لیے کام کرتا ہوں. یعنی آپ کے پاس آتا ہوں علی بھائی مجھے یہ چیز چاہیے، یہ چیزیں آپ دے دیتے ہیں. جب دے دیتے ہیں پھر میں جانتے نہیں آپ کون ہیں. قرآن میں ایک اور آیت ہے، مجھے ایگزیکٹ آیت نہیں یاد، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ کھڑا بیٹھا لیٹا ہمیں بلاتا ہے، پکارتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے. پھر جب ہم سے یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، پھر جب ہم اس سے وہ مشکل دور کر دیتے ہیں نا تو ایسے منہ پھیر کے چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. ایسے ہی انسان کی نیچر. دس از ہیپننگ. حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور پھر ندا لگتی ہے، هل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا کہ میں اسے دوں. هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. ہم انٹا غفیل سو رہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں. راہ کسے دکھا؟ اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کریں، محنت کریں، مشقتیں کریں، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں. تو دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے.